مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں سے جزیہ لیا گیا ہو تو؟ رہتے تھے نا مدینے میں؟ کس سے لیا گیا؟ 4 قبیلوں سے لیا گیا، قبیلوں سے، اپنی اسٹیٹ میں رہنے والوں سے نہیں۔ وہاں شام کی سرحد کے تبوک میں گئے تھے، وہ جو دشمن کے حلیف تھے، ان کے الائز تھے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ رحم فرمائے اور ہدایت دے ان لوگوں کو جو ان کے نام لیوا ہو کر ان کے کارٹون بناتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بگاڑتے ہیں اور دنیا کے سامنے ایسے پیش کرتے ہیں کہ انہیں نعوذ باللہ دہشت گردی کا بانی کہہ دیا جائے، اور ناسمجھ ہیں، علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں سیدھا جنت کا ٹکٹ لے لیا انہوں نے، دین کو بدنام کر کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر کے۔ ایک بیان میں نے جاری کیا تھا 2 روز پہلے، جو کچھ ادے پور میں ہوا اس پر، مختصر تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ تفصیلات جمعے کے خطبے میں رکھوں گا، لیکن حوالے واقعات بیان کیے تھے، آیات کے حوالے دینے کا وقت نہیں تھا، تو تقریباً وہی بات ان ثبوتوں کے ساتھ میں جو قرآن کریم نے کہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، اور کچھ ظاہر ہے کہ ہمیں تجزیہ بھی کرنا چاہیے، انالیسس بھی کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں کیسے آئیں، تو کیا وہی اصل مجرم تھے یا کچھ اور بھی اس کے پیچھے تھا؟ میں نے رکھا تھا پہلے بھی کہ سب سے بڑا واقعہ جس دن ان کو سب سے زیادہ اذیت دی گئی رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان پہ اتنے پتھر برسائے گئے کہ جسم خون سے نہا گیا، پورا جسم خون سے نہا گیا، جوتوں میں خون بھر گیا، کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، اور ظالم پھر کھڑا کرتے تھے اور پھر پتھر مارتے تھے۔ اس دن براہ راست ان کی فریاد پر بددعا نہیں کی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، اپنی کمزوری کی شکایت کی، سمجھا کہ شاید کہیں میں کمزور تو نہیں پڑ رہا، یہ گمان گزرا کہ اللہ آپ سے میری قوت کم ہو گئی، میں اس کی شکایت آپ سے کر رہا ہوں، شکایت کی تو یہ کی کہیں آپ خفا تو نہیں ہیں، اس کی وجہ سے تو نہیں ہوا یہ، ورنہ میں یہ سب برداشت کر لوں گا اگر آپ راضی ہیں۔ اس دن سے زیادہ خود فرمایا کہ کوئی سخت وقت نہیں گزرا، اور ان کی اس فریاد پر اللہ نے اپنے ان فرشتوں کو بھیجا جن کے ہاتھ میں اس فطرت کا نظام ہے پہاڑوں کا، اور انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ آفر آیا کہ آپ ہاں کہیں، یعنی حکم ڈائریکٹ دیں، یعنی کہ اللہ سے کہیں تو اللہ کرا دے گا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یہ اللہ کی کن کی پاور ہے، وہ کہے تو ہو جائے گا۔ آفر یہ نہیں تھا کہ آپ اللہ سے کہیں تو یہ کر دیا جائے، آپ حکم دیں، یہ چوائس دی گئی تھی، یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ کن کہہ دیجئے، یہ پہاڑ ان پر الٹ دیے جائیں، اس بستی پر۔ اس دن رحمت للعالمین نے ان کو معاف کیا ہے، ایسی حالت کے اندر۔ کہا جا سکتا ہے مکی دور تھا، لوگ کہہ دیتے ہیں اس طرح کی باتیں، وہ تو ظلم و ستم سہنا تھا۔ ارے پاور آ گئی تھی، اب اللہ نے اپنا اختیار دے دیا تھا جس کا استعمال نہیں فرمایا، اس سے بڑی پاور کون سی ہے؟ اور فرمایا کہ یہ نادان اگر
نہیں سمجھے میری بات کو تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گے، انہیں کیسے ختم کرا دیں؟ آئیں ان کی نسل بنو ثقیف کی، اہل طائف کی، یہ تھے رحمت للعالمین۔ میں زندگی کی کچھ جھلکیاں صرف رکھ رہا ہوں۔ سلام اس پہ جو طائف میں خون خون ہوا، عذاب پھیر دیا، عذاب آتا ان پر تو عذاب پھیر دیا، ہاتھ اٹھے دعا کر دی، یہ اسوا تھا ان کا۔ یہ اس مکی زندگی کا، میں مدنی زندگی کے واقعات میں نے اس دن بھی رکھے تھے، یہ واضح ہیں بالکل سامنے کہ یہودی ایک برابر سے گزرا، السلام علیکم کہتا ہوں، سلام اور سلام زبان پلٹنے سے بس یہ سوچا ہوگا کہہ دوں گا میں سلام کرتا ہوا نکلا، سلام مانے تم مر جاؤ، موت آئے تمہیں، السلام علیکم۔ سب نے صاف سنا، صحابہ تھے ساتھ میں موجود۔ اب ان کی ایک زبان کے اوپر تو بے تاج بادشاہ تھے، میجورٹی بھی تھی، اکثریت بھی تھی، پاور بھی تھی، اور کہا فوراً صحابہ نے، سب نے صاف سنا تھا کہ یا رسول اللہ اس کی گردن اڑا دیں، کہیں نہیں جا سکتا تھا بچ کر۔ فرمایا سمپل سے تم وہ علیکم کہہ دیا کرو، کہ جو تم نے کہا وہی تمہارے لیے۔ اگر ایک کہہ دے گا وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دو، چاہے تم نے صاف سنا، میں نے تو سلام کیا تھا، سلام کیا تو تم پر بھی سلامتی ہو، یعنی یہ بھی سمجھ لیں اس سے مسئلے کو، جو کہہ رکھا ہے غیر مسلموں کو سلام کرنا منع ہے، کہا کہ تم تو وعلیکم کہہ دینا، یعنی اگر تو سلام کیا تو تم پر بھی سلامتی، اور تم نے اگر وہ کوئی بےہودگی کی تھی تو وہ پھر تمہاری طرف لوٹے، وعلیکم، بس خالی اتنی سی بات، گردن اڑانے کی کوئی بات نہیں ہوئی اس کے اندر کسی بھی طرح کی۔ زندگی کے بہت سی کچھ چند جھلکیاں میں رکھ رہا ہوں۔ اگر اس کے خلاف کچھ چیزیں مل رہی ہیں تو آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ دو متضاد باتیں کیا ہیں، کیا یہ متضاد شخصیت تھی، ایک کبھی کوئی فیصلے کرتی تھی، کبھی کسی اور طرح کے کرتی تھی، یا یہ واقعات غلط ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کا کلام جو ان کے ذریعے نازل ہوا تھا، قرآن نے کہا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یہ اچھا سلوک برا سلوک، اچھا یہ دونوں ایک لیول کی چیزیں نہیں ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، تمہیں برے برتاؤ کو اچھے برتاؤ سے دور کرنا ہے، برائی کو بھلائی سے دفع کرنا ہے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا ہے۔ یہ تعلیمات ان کے ذریعے آئی ہیں، جو ان کے ذریعے آئی تھی اس پر خود عمل نہیں کیا تھا انہوں نے۔ حدیث ہے کہ احادیث کی بدحوالے آتے ہیں نا، اس کے لیے شاتم رسول کی سزا قتل، یعنی توہین کرنے والے کی گردن مار دی جائے۔ فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، میں اس میں سے 3 بتا رہا ہوں۔ پہلی، سب سے پہلے جو 3 تھی، جو تم سے کٹے اس سے جوڑو۔ کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جوڑو، میں اس سے جوڑوں، جو تمہیں نہ دے میں اسے دوں، اور جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے میں اسے معاف کروں۔ عمل اس پر کیا ہوگا نا، جب ان کے رب نے اس کا حکم دیا تھا تو ایک مہم سے تشریف لا رہے تھے، ایک ابھیان سے، ایک وادی تھی گھاٹی، وہاں سستانے کے لیے ذرا رکنے کا ارادہ ہوا۔ ببول کا سا جنگل تھا، ببول کے پیڑ بہت تھے، تو ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سب لوگ ایک ساتھ، زیادہ کھلی بڑی جگہ ہو، لوگ ادھر ادھر بکھر گئے آرام کرنے کے لیے دور دور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الگ ہٹ کر پھر ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے، آنکھوں میں غنودگی آ گئی، تلوار لٹکا دی تھی وہاں شاخ کے اوپر۔ ایک دشمن پہنچ گیا، اس نے دیکھا تلوار لٹکی ہوئی، سو رہے ہیں، تلوار اتاری، آواز دی، ویسے ہی حملہ کر دیتا سوتے میں، لیکن اللہ نے اس کے دل میں یہی ڈالا، تلوار میرے ہاتھ میں جائیں گے کہاں، سوتے سے اچانک اٹھیں گے۔ آواز دی، آپ کھڑے ہوئے، اسے دیکھا، اس نے پوچھا کہ محمد تمہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ مختلف راویوں سے
5 روایتیں بخاری میں اور پھر دوسری اور صحاح کی دوسری کتابوں میں بھی، یہ اسی واقعے کی۔ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ زندگی اور موت یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، جس نے گن لے لی اس کے ہاتھ میں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ گولی نہ چلے، مس فائر ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے نشانہ چوک جائے، 10 دانتیں ہو سکتی ہیں، اس سے پہلے تمہارا ہارٹ فیل ہو جائے۔ اوپر انگلی اٹھائی، کہا اللہ، بہت سکون سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ایک رعب طاری ہو گیا اور تلوار چھوٹ گئی ہاتھ سے، گر پڑی۔ آپ نے بڑھ کر اٹھائی اور پوچھا اب تمہیں کون بچا سکتا ہے مجھ سے؟ کہہ سکتا تھا کہ مختلف باتیں ہیں، مختلف جواب ہو سکتے ہیں، اب وہ تو کوئی ایمان والا تھوڑی تھا۔ وہاں تو جس کے ہاتھ میں پاور ہے ان کا یہی ہے، ان کا آپ ہی چاہیں تو رحم کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد پھر صحابہ کو آواز دی، بٹھا دیا وہیں، بیٹھو، اچھا بتایا یہ ایسا ایسا ہوا تھا، یہ بیٹھا ہے، پھر اسے جانے دیا۔ وہ جو آیا تھا تلوار لے کر گردن اڑانے کے لیے، اس کو تو ہر لاؤ میں مارا جا سکتا ہے، قانون کے مطابق انصاف ہے، اسے جانے دیا اور اسے پوچھا کیا اس کی گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی گواہی دو گے؟ کہا نہیں، یہ کر سکتا ہوں، اس کا وعدہ کر سکتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی نہیں لڑوں گا، کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گا اور لڑنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا، یہ وعدہ کر سکتا ہوں۔ تو کہا بیٹھو۔ پھر لوگوں کو آواز دی، دیکھو یہ واقعہ ابھی پیش آیا۔ وہ تو سب پل پڑتے، دھجیاں اڑا دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تھا اور پھر کہا جاؤ۔ اپنے قبیلے میں گیا، کہا کہ آج دنیا کے سب سے اچھے انسان سے مل کر آ رہا ہوں، وہاں جا کر یہ ہے رحمت کے مظاہرے کہ جو حکم تھا اللہ کا جو لے کر آئے تھے ہمارے لیے، آپ کے لیے، وہی حکم ان کو بھی تھا اور اسی پر عمل کیا ہے، یہ اس کے خلاف کرتے رہے عمل کا۔ کچھ واقعات میں نے تب بھی بتائے تھے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا اور اس کی تفصیل رکھ دوں۔ مکہ فتح ہو رہا ہے، ابو سفیان امان لینے آئے، باہر لشکر مکے کے تھا، اس وقت تیاری نہیں کر سکتے تھے، اور اس وقت تیاری کرتے بھی اس وقت تک یہ طاقت اتنی ہو چکی تھی کہ مقابلہ کرنے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ یہ ابو سفیان وہ تھے جو احد کی لڑائی کے سپہ سالار تھے، سب سے بڑے سپہ سالار۔ یہ ابو سفیان وہ تھے جنہوں نے احد میں، جن کی بیوی نے ہندا نے کلیجہ چبایا تھا آپ کے چچا کا، حضرت حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر تلوار لے کے دوڑے کہ یہ دشمن کہاں سے آ گیا۔ حضرت عباس نے فوراً ان کو شیلڈ کیا اور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوئے۔ کیا چاہتے ہو ابو سفیان سے؟ تو ان کا کہ ہم میں آپ سے مقابلہ کرنے کی آج طاقت نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ کہا کہ جاؤ لشکر ذرا دکھاؤ انہیں ہمارا۔ حضرت عباس سے کہا، وہ نیچے یہ چوٹی پر سے دکھایا انہوں نے، شام کا وقت تھا، دور تک مشعلیں جل رہی تھی، بہت رعب طاری ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ لوٹ کر آئے، کہا کیا اب بھی اس بات کا اقرار نہیں کرو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مقصد یہ تھا کہ 8 سال میں یہ کایا پلٹ ہو گئی، یہاں سے تم ایک ایک کو جیسے چاہتے تھے ادھڑتے تھے، اور 8 سال میں یہ آ گیا، تو یہ اللہ کی مدد سے تو ہوا ہے، اب بھی نہیں مانو گے؟ اس وقت تک یہ جواب مل رہا ہے، تو پھر تو ہمارا تمہارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا اگر یہی میں مانتا ہوتا تو۔ اچھا کیا چاہتے ہو؟ ان کا کہ یہ اتنے لوگ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، سب ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جتنے تمہارے گھر میں جتنوں کو تم پناہ دے دو، یہ سب سے بڑے دشمن سے کہہ رہے ہیں، دشمنوں کے سپہ سالار سے، ان سب کے لیے معافی۔ لیکن میرے گھر میں کتنے سے لوگ آئیں گے؟ فرمایا اچھا جو حرم میں داخل ہو جائے اس سب کے لیے معافی۔ حرم تو امن کی جگہ ہے، وہاں نہیں مارا جا سکتا۔ کہا کہ پورا مکہ ہے، پوری بستی آپ کی دشمن تھی، ہر ایک نے ظلم کیا تھا، حرم میں کتنے لوگ آئیں گے؟ اور حرم اتنا بڑا نہیں تھا جتنا آج کا ہے۔ مسکرائے، فرمایا کہ
جو اپنے گھر میں رہے، ورنہ باہر نکلے گا تو سمجھے گا لڑنے آئے، جو اپنے گھر میں رہے باہر نہیں نکلے ان سب کے لیے معاف۔ داخل ہوئے گا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اپنے گھر پڑے تھے سامنے 8 سال پہلے جس ظلم و ستم سے گزرے تھے آپ اور آپ کے تمام اصحاب، وہ یادیں، وہ زخم ہرے تھے، کوئی 20-25 سال پرانی بات نہیں تھی انسان بھول جائے، اور پھر کچھ بھولنے کا گنجائش نہیں تھی، وہ تو پھر اس کے بعد انہوں نے موقع کب دیا؟ مدینے آنے کے بعد بھی تابڑ توڑ حملے کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے۔ اب آج یہ دن آیا تھا، مجرموں کو سزا دے دیتے نا، آگے کسی سے کچھ نہیں کہا جائے گا، عام معافی کا اعلان، سرنڈر کیا۔ یہ تھا اسوہ نبوی، یہ تھی رحمت للعالمین کا نمونہ۔ اب تو پاور تھی اور سامنے دشمن تھے، اعلانیہ دشمن، ایسے دشمن نہیں کہ انہوں نے کچھ کہہ دیا، وہ جو آج تک لگاتار لڑتے رہے تھے اور سامنے اپنے وہ گھر تھے، نہتے نکلے تھے، خالی ہاتھ وہاں سے نکالے گئے تھے، وہاں سے بچ کر اپنی جانیں بچا کر نکلے تھے، اپنے گھر بھی واپس نہیں لیے، اپنی پراپرٹی بھی واپس کلیم نہیں کی، جو ہماری چیزیں رہ گئی وہ تو دے دو، گیا جاؤ، معاف کیا، سب چھوڑا، اللہ نے ہمیں بہت دے دیا۔ یہ تھے رحمت للعالمین۔ قرآن نے، میں وقت کی کمی کی وجہ سے 2 آیات سناتا ہوں آپ کو، بس 2-3۔ سورہ نساء میں کہا کہ جہاں یہ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوں، یہ جیسا وہاں پر کس کائے سے شروع ہوا تھا؟ یہ نوپور شرما سے ہوا تھا نا، کہا جہاں ایسی کوئی حرکت ہو، اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا اور یستہزأ بہا، جب تم یہ سنو کہ اللہ کی، تم بیٹھے اور تم سن رہے ہو اللہ کی آیات کا سمجھ کر، یہ کفر اسے کہتے ہیں، سمجھ کر انکار کرنا، جان بوجھ کر سمجھ کر انکار کیا جا رہا ہے، اور یستہزأ بہا، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے جان بوجھ کر۔ حل کیا دیا قرآن نے جب یہ ہو اور تم وہاں پر ہو؟ ان کے ساتھ مت بیٹھو، اٹھ جاؤ، سمپل، اٹھ جاؤ وہاں سے، گردن مار دو، تو کی تو بات ہی نہیں ہے، مدنی آئے تھے، مدینے میں نازل یہ احکامات۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا، یہ نہیں کہ پھر مت آنا ان کے پاس، اس وقت اٹھ جاؤ جب تک یہ اور باتیں کر رہے ہو، آ سکتے ہو۔ کس درجے کی بات ہے؟ کیوں اور دوبارہ کیوں جائیں گے ان کے پاس جو مذاق اڑا رہے تھے؟ جان بوجھ کر کفر تھا وہاں پر، دوبارہ کیوں جائیں گے؟ کہا کہ تم سے نہیں حساب لیں گے ہم کہ یہ کیا کفر بکتے تھے، تمہیں اس کا کوئی حساب نہیں دینا ہے۔ ولیکن ذکرہ، جاؤ کیوں، واپس کیوں جاؤ ان کے پاس؟ ولیکن ذکرہ لعلہم یتقون، شاید یہ اپنے برے اعمال کے نتائج سے بچ جائیں، ان کو تمہیں ریمائنڈر دینا ہے، انہیں بتانا ہے، یاد دہانی کرانی ہے، اسے نہیں چھوڑو گے، اس لیے جاؤ، لڑنے نہیں، اسی وقت نکل کر گردن مارنے نہیں۔ جب پاور ہے تب کی بات ہو رہی ہے، جب پاور تھی تب یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ان دنوں میں حکم تو یہ تھا، یہی حکم تھوڑے سے مختلف الفاظ سے آیا، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 تھی، یہی حکم سورہ الانعام میں آیا، 6 سورت کے اندر، اسی کے اندر آیا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، ہماری آیات کو تم دیکھو کہ اس میں کچ بحثی کر رہے ہیں، سمجھنے سمجھانے کی بات ہو تو ہونا چاہیے، لیکن کٹ حجتی کر رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، وہی بات، بچ جاؤ، ہٹ جاؤ، بس یہ اتنی سی بات ہے۔ یہ بھی بہت بعد کے دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے سورہ الانعام، مدینے میں جب پاور تھی، ہٹ جاؤ ان کے پاس سے، تب کے لیے حکم ہے۔ سب سے پہلا حکم تو اس سوسائٹی کے لیے تھا نا، آپ تک تو بات کو آ رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے بچ کر نکل جاؤ، وہی بات ہو رہی ہے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک وہ کسی اور گفتگو میں نہیں لگ جائیں، اس وقت تک بچنا ہے بس، اس لیے کہ سمجھانا بتانا بھی تو ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہا کہ جو جان بوجھ کر سمجھ بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں ان کے بارے میں اتنا اور کہا ہے کہ فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب تم یہ سمجھانے جاؤ گے، قرآن کی تعلیم بتانے جاؤ گے کہ اصل کیا تھا، غلط فہمی دور کرنے جاؤ گے، وہ مانے نہیں مانے یہ کرنا ہے، جب وہ مذاق اڑا رہے ہیں اس وقت اٹھ جاؤ، پھر جانا، لیکن اس کے بعد ایکسٹرا مت بیٹھو ان کے ساتھ،
یہ نہیں کہ وہ چینل کے اوپر چلے آ رہے ہیں بار بار ہر بار جا رہے ہیں اور وہاں مذاق اڑوا رہے ہیں. بس اتنی بات سمجھا کر پھر ہٹ جاؤ. فضول ایسے لوگوں کے ساتھ کیا بیٹھے؟ ہو سکتا ہے بچ جائیں، ہدایت قبول کریں تو تمہارے ساتھ ہی. کس درجے کی تعلیمات ہیں؟ حکم ہے قرآن کا. کوئی کہیں نہیں سنایا جا رہا، کہیں نہیں بتایا جا رہا. آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا. بھئی بہت بڑی بھیڑ جس نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا ہے، میں تو تفسیر چھوڑیے ترجمے کے ساتھ میں نہیں پڑھا ہے، ان تک نہیں پہنچی ہے. باتیں بار بار کہی جاتی ہیں، نہیں کہی جاتی ہیں، ہر ایک کی زبان کے اوپر ہے. جنہوں نے قرآن شریف کا ترجمہ نہیں پڑھا ہے بہت سی باتیں جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ بار بار تقریروں میں آتی ہیں. یہ کیوں نہیں آتی؟ یہ ان حالات کے اندر کیا حکم ہے، یہ کیوں نہیں آتی اور اس کے خلاف عمل کیوں ہوتا ہے؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے. ابھی تو وہ پریس نے کہا، ایک جماعت کا نام لیا کہ یہ ان سے جڑے ہوئے تھے اس کے تار. ہوگا یا نہیں ہوگا میں اس میں نہیں جا رہا، کہاں سے تار جڑے تھے کہاں سے نہیں جڑے تھے. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ یوتھ، یہ نوجوان، ان جیسے پتہ نہیں کتنے ہوں گے جو نہیں نکلے ہیں اور جو نکل کھڑے ہوں کسی وقت میں اور اکا دکا بات کو نکلتے رہیں، یا جنہوں نے سوچا ہو، خون جوش مارا ہو کہ کچھ کر کے ہی آ جاؤں. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے خود سے کیا یا وہ سوچ ہے جو دی گئی ہے؟ میں نے کئی خطبے دیے اس کے اوپر کہ ارتداد، مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، خالص قرآن کے خلاف ہے، خالص سنت رسول کے خلاف ہے. ہاں ملتی ہے روایت ایسی بھی، تو پھر جب ٹکراتی بھی آپ کو روایات ملتی ہیں کون سی چھوڑیں گے؟ قرآن کے خلاف ہے اسے لیں گے کیا؟ جو قرآن کے مطابق ہے اسے لیں گے. قرآن تو کہتا ہے کہ بہرحال یہ ٹاپک نہیں تھا، جو ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور کافر ہو گئے، پھر اب مرتد ہو گئے نا، قتل ہو جانا چاہیے، یہ کہا ہوتا ہے، پھر بعد کو ایمان لے آئیں، پھر کافر ہو جائیں. تو آگے بتایا ان کا، میں یہ موضوع نہیں تھا میرا، کیا اللہ سزا دے گا، یہ نہیں کہا ان کو بھی تم مار دو. ان کے لیے بھیانک سزا ہے اللہ کے پاس. اسی حالت میں مر جائیں گے تو توبہ کر لیں تو بات دوسری، اس کے بعد بھی توبہ کی گنجائش ہے. اسے تو چھوڑے، بات تو شاتم رسول کی تھی. اسٹیٹس برابر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی آیات کا. ان کے لیے کہ ان کو سب کوئی کچھ نہ کہہ دے، برا نہیں کہہ دے. تو یہ اتنی مثالیں میں نے دے دی، یہ سب برائی تو کہنے والے تھے، گالیاں تو دینے والے تھے. اس رد عمل کی نفسیات کو قرآن نے منع کیا ہے. یہ ریئیکشنری نہیں آنا چاہیے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ جانتے نہیں، اگیانی ہیں. یہ اپنے سچے خدا کو کہتے ہیں اللہ ایشور الگ الگ ہے، یہ بھی کہنے لگے. یہ انہی کا رب ہے. تم نے اگر ان کے جھوٹے دیوی دیوتاؤں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جو توہین محسوس ہوتے ہوں، تو وہ اپنے سچے خدا کو گالیاں دیں گے، اپنا گناہ اور بڑھا لیں. یہ رد عمل نہیں ہونا چاہیے. اسوہ تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. بہت ہے جنہوں نے ستایا، ان کے لیے دعائیں کی. اس کے خلاف بھی کچھ چیزیں مل رہی ہیں قرآن میں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. یہ جو کچھ میں نے ابھی بتایا کچھ مل رہی ہیں. اب اسی کی بنیاد پر یہ بات ساری چلی ہے. 10 کیس ملتے ہیں ٹوٹل جو یہ لوگ دلیلوں میں پیش کرتے ہیں. میں سارے ان لوگوں کو چھوڑتا ہوں فقہا کا، ان میں بھی آپس میں خوب اختلاف ہے فقہ اسکالرز کے بیچ میں ان سب کو چھوڑ رہا ہوں. تو سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کر رہا ہوں. 10 کیس ہمیں حدیث کی کتابوں میں روایات میں ملتے ہیں کہ جہاں پر قتل کا حکم دیا گیا، کعب بن اشرف کے قتل کا حکم دیا گیا، ابو رافع کے قتل کا حکم دیا گیا. یہاں تو حکم آیا اور باقی یہ کہ قتل کر دیا کسی نے، اور روایات ایسی ہیں اور اس پر ایکشن نہیں لیا. پہلے ان دونوں کی بات سنیں. اس کو اس لیے نہیں قتل کیا گیا کہ شاتم رسول تھے، توہین رسالت کی وجہ سے کعب بن اشرف اور ابو رافع کو. ان کی پوری ہسٹری موجود ہے. یہ وہ لوگ تھے، یہود سے پہلے تک ایک قبیلے سے کعب بن اشرف سیٹھ تھا یہودیوں کا، اور مدینے میں اس کا ننیال تھا. آتا تھا مدینے
یہودیوں سے وہاں کے ملتا تھا، ان کو چڑھاتا تھا، مکے والوں میں جاتا تھا، ان سے کہتا تھا کہ یہ مل کر رہو اور مل کر کچھ کرو ان کے خلاف. تو آخر تک ان کو یونائٹ کرنے کی یہ تو چیزیں ہیں کہ برا بھلا تو کہے گا ایسا انسان، لیکن اصل چیز یہ تھی کہ ان کو دشمنوں کو ایسے ہی نہیں بلکہ جا جا کر متحد کرنا. یہ تو اس کمانڈر سے بھی بڑا ہوتا ہے. برین بیہائنڈ آل دیز وارس، ان جنگوں کے پیچھے جو دماغ تھا، جو اکٹھا کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے ختم کرو. گئے اور ایک صحابی اور ختم کر دیا. جس طریقے سے بھی گئے، جیسے بھی گئے. دوسرا تھا ابو رافع. یہ دو کیس ملتے ہیں جن کے لیے حکم دیا. یہ بھی اس کے بھی جرم یہی تھا، بالکل سیم. جنگ احزاب کے اندر بنو قریظہ سے ایک معاہدہ تھا، جو قبیلہ ایک بچا رہ گیا تھا یہودیوں کا آخری وہاں مدینے کے اندر، کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو تم ہمارا ساتھ دو گے، تم پر کرے گا تو ہم ساتھ دیں گے. وہ تھے اس معاہدے کے اوپر قائم. یہ اس نے ابو رافع نہیں کیا ہے، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، اور جانے کے بعد اس نے درمیان میں وہ چیز بنائی کہ بس یہی تو موقع ہے، کچل دو، ہٹ جاؤ گے ادھر سے، سارے وہ لوگ کچل دیں گے. اب یہ تم ان سے ڈر کر یہ معاہدہ چھوڑو. تو یہ ساری چیزیں اس کی کرائی ہوئی تھی ایک آدمی کی، جس کے لیے کہا کہ اسے، تو وہ اس کو فتنہ و فساد کی وجہ سے، فتنہ فساد کا امام، اس کی جڑ، اس کی وجہ سے اس کے لیے حکم دیا گیا تھا، توہین رسالت کی وجہ سے نہیں. کہیں نہیں یہ کہ صاحب اس نے فلاں موقع برا کہا تھا اس لیے جا کے قتل کرنا. برا تو کہتے ہی رہتے، لیکن اصل جرم ان کا یہ تھا. اس کے علاوہ 8 واقعات ہمیں اور ملتے ہیں جو انڈیویجول ہیں، انفرادی. کسی نے اس بات کے اوپر کہ یہ کہہ رہی تھی یا کہہ رہا تھا، مار دیا. اور یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا سننے کے بعد. وہ 8 کے 8 روایات، تحقیقات ہیں ساری، وہ میرے پاس ہے، یہاں پہ تو رکھنے کی نہیں، یہاں تفصیلات اس کی بڑے رائے بہت خوش تفصیلات ہیں. وہ 8 کے 8 روایات جو ہیں وہ ان کے اندر درمیان کے راوی جو ہیں وہ مخدوش ہیں. 8 کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے. وہ 8 روایات یہ ہے سارا جس کے اوپر یہ محل کھڑا کیا گیا ہے کہ انہیں قتل کر دو. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی باتیں رکھی، میں نے نمونہ رکھا، لیکن پھر بات اصل ذمہ دار کون ہے؟ مذمتیں کی بہت جگہ سے میں نے سنی کہ آئیں مسلمانوں کے، پہلے نہیں ہوتی تھی، بڑی اچھی باتیں ہوئی. بہت سی چیزیں پہلے ایسی جب ہوتی تھی تو نہیں ہوتی تھی. اب مذمت ہوئی، نندا ہوئی، کنڈیم کیا گیا. مذمت تو کر دی. ان کی یہ ذہنیت بنائی کس نے تھی؟ اور بہت بڑی بھیڑ کی ذہنیت ہے یہ، بہت بڑی بھیڑ کی. جو لوگ دل سے یہ مانتے ہیں، چاہے وہ کسی کو قتل کرنے نہ نکلیں خود، لیکن جو دل سے یہ بات مانتے ہیں کہ اس کی سزا تو قتل ہے، تو یہ کس نے بنایا ہے؟ جب دین میں نہیں تھی، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے اٹھ جانا، ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، اتنی سمپل بات. پھر جانا اس لیے کہ ان کو بچانا ہے بھائی، ان کے بدعمالیوں کے نتائج سے بچانا ہے ان کو. دین یہ ہے سلامتی کا دین. ہم کیا دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اتنا ہی دیتے رہیں، کتنی دلیلیں دے دیں، میری ہوتی ہے بات چیتوں کا. یہ سب جو ہو رہا ہے اسی کا تو نتیجہ ہے. یہ مسلمان تو ٹھیک ہے اور لوگوں کی طرح، یہ اسلام نے بگاڑا ان سب کو، اور پھر وہ اسلام کے یہ حوالے دیتے. اس طرح کے جتنے بھی ہیں مختلف اور الگ الگ موضوعات کے اندر، ہم کہاں لے جائیں اسے ان حوالوں کو. جنہوں نے یہ ذہن بنایا ہے قرآن کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح مستند ترین جو ان کی زندگی کے یہ واقعات ہیں رحمت کے، جو جب پاور میں تھے اس وقت کے، معاف کر دیا. جاؤ ان کو معاف کر دیا جس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں ایمان لے آتا ہوں. پوچھا، کہا نہیں. ابو سفیان کو معاف کیا، ان کو، اس کو معاف کیا جو تلوار لے کر کھڑا تھا. جس کا طریقہ یہ رہا ہو، اس کے خلاف یہ ان چیزوں پر کیوں یقین کیا گیا؟ یہ تو وہ سبرامنیم سوامی کہتے ہیں نا، ڈاکٹر سبرامنیم سوامی، میں بہت پسند کرتا ہوں. بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے، یعنی بات چیت کے حساب سے بڑے قابل آدمی ہیں. انہوں نے جو کچھ بھی اسلام کا مطالعہ کیا ہے اسلام کی تاریخ سے، تاریخ میں تو کیا کیا واقعات ہیں، جو اس کو سب کو یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام یہ تھا. لیکن ہمارے علم والے جب اسے مستند کہتے ہیں، کہتے ہیں یہی ہے صحیح. مثلا چند بادشاہوں نے یہاں کے جزیہ لیا،
آبادی سے. اب ہمارے تو سارے علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام قرآن کہتا ہے اور یہ اسلام کا رول ہے کہ تمہاری بستی میں وہ لوگ جزیہ دیں گے حقیر ہو کر جو غیر مسلم رہتے ہوں جب تمہارے پاس پاور ہو. تو سبرامنیم سوامی کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی یہ ایک چیز نہیں ہوتی, ان کے الگ الگ رنگ ہیں. جہاں یہ 5% سے کم ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم تو یہاں کے قانون کی پوری پابندی کرتے ہیں, ہم بڑے پیسفل لوگ ہیں. جب یہ 10% ہوتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا اپنا گراؤنڈ بنانا شروع کرتے ہیں, شورش شروع کرتے ہیں. جہاں یہ 30% ہو جاتے ہیں تو باقاعدہ بغاوت کی باتیں ہونے لگتی ہیں, اور جہاں پاور میں آ جاتے ہیں وہاں پھر رنگ کچھ اور ہوتا ہے. پھر وہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو دارالاسلام میں یہ کافر کیسے, وہ یہ کہتے ہیں ارے یہی تو نمونہ ہم رکھ رہے ہیں ان کے سامنے, وہ کہاں سے کہتے ہیں. مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں سے جزیہ لیا گیا ہو تو رہتے تھے نا مدینے میں, کس سے لیا گیا؟ میں بات کی تاریخ کو نہیں جانتا, بہت تاریخ کے اندر چیزیں گڑبڑ ہوئی ہیں. 4 قبیلوں سے لیا گیا, قبیلوں سے, اپنی اسٹیٹ میں رہنے والوں سے نہیں. وہاں شام کی سرحد کے تبوک میں گئے تھے, وہ جو دشمن کے حلیف تھے ان کے الائز تھے, چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے, دشمن کے الائز تھے حلیف. اب ان سے تو جنگ ہوتی نا, جو دشمن سے جس کا معاہدہ ہے ان کی طرف ہے تو اس سے بھی ہوگی جنگ. تبوک میں گئے تھے اور وہ مقابلے کے لیے نہیں نکلی دنیا کی سپر پاور, بھاگ بیٹھ گئی. خود سے آئے, تاریخ میں ہے, ہم سے کچھ ایگریمنٹ کر لیجئے. 3 تو اس میں قبیلے خود سے آئے, کیا گیا ایگریمنٹ کے الفاظ تاریخ میں موجود ہیں. کچھ تحفے لائے تھے, ان کو بھی کچھ تحفہ دیا, اور یہ ایگریمنٹ کیا کہ تم 3000 درہم دینار جو ہے وہ دیا کرو گے سالانہ, تم اپنی حکومت رکھو ورنہ جنگ ہوتی, اور تمہیں سیکیورٹی دیں گے وہاں پر نہیں, پوری جہاں جہاں تک, یمن سے لے کر شام کی سرحدوں تک اور دوسری سب جگہ تک, دور تک جہاں جہاں ہماری پاور ہے وہاں ان سب جگہوں سے, تم سمندر سے جاؤ, دریا سے جاؤ یا خشکی سے جاؤ, ہم تمہیں سیکیورٹی دیتے ہیں. یہ نہیں تھا کہ یہاں پر رہنے والوں سے کہا ہم تمہیں سیکیورٹی دے دیں گے, تمہیں کوئی مارے گا نہیں تو تم ہمیں ٹیکس دیا کرو. کسی سے نہیں لے گیا اپنی اسٹیٹ میں. خود اسوہ رسول کیا تھا, جائیے نا تاریخ میں دیکھیے, اس صحیح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی روشنی میں قرآن کی آیت کی تشریح کیجئے. یہ چھوٹے ہی ہو کر رہنا ہے. وہ آئے نا دب کر, انہوں نے کہا دب کر صلح کی, وہ پیسے دے رہے ہیں, تاوان دے رہے ہیں, لیکن وہ دوسری قومیں ہیں جو دشمن تھی جن سے جنگ ہوتی, جنگ نہیں کر رہے, اچھا یہ کر لو. یہاں تو ان کو اجازت ہی نہیں ہے. اب اگر اسلامی اسٹیٹ میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان سے کہا جائے تم اسلام زبردستی قبول کر لو, اجازت ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, تمہارا رب چاہتا تو یہ سب کو ایمان دے کر پیدا کر دیتا نا, سب ایمان والے پیدا ہو جاتے, اس کے ہاتھ میں تھا, اس کی مشیتیں ہیں. افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین, تم سے کرائیں گے زبردستی کے ایمان لے آئیں. تو اپنی اسٹیٹ میں تو ان سے کسی سے زبردستی کی ہی نہیں جا سکتی. یہ بات ان سے جن سے جنگ ہے, حالت جنگ میں ہے, اس جنگ کی شرائط ہیں, وہ یہاں نہیں رکھ رہا, میں نے رکھی ہے بہت بار, اس کے بغیر جنگ نہیں ہوگی. اس شرائط کی وجہ سے ان کے ساتھ میں جن سے حالت جنگ ہے ان کے ساتھ میں کوئی ایگریمنٹ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اچھا نہیں کرتے تم سے جنگ, تم دب کر یہ صلح کر لو کہ ہمیں ٹیکس دیا کرو, اس کے بدلے میں تمہیں سیکیورٹی دیں گے, اور صرف تمہارے علاقے میں نہیں, پورے اسلامی رین جہاں تک ہے اس پورے علاقے میں سیکیورٹی دیں گے. وہ معاہدے کے الفاظ پڑھیے, ہیں موجود تاریخ, وہ آج تک لکھا ہوا ہے. یہ تھا جزیہ. تو ہمارے یہاں جب سارے کے سارے لوگ یہ کہنے لگ جائیں, وہی تو جائے گا ان لوگوں تک. جب ہمارے یہاں سارے کے سارے لوگ یہی ماننے لگ جائیں کہ اس کی سزا قتل ہے, تو پھر یہی تو جائے گا عوام تک. ان نوجوانوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو بتایا گیا یہ تمہاری جنت کا ٹکٹ ہے. قصور کس کا ہے؟ تو خالی مذمت نندا کافی نہیں ہے. ہم نے بھی نندا کر دی, ہم نے بھی مذمت کر دی. اب اس ذہنیت کو بدلیے جو آپ نے بنائی ہے. بنائی آپ نے ہے تو بدلے بھی آپ. بتائیے کہ صحیح تعلیم یہ تھی, ہم کچھ بھی پہلے بتاتے رہے ہوں. اصل تعلیم یہ تھی, یہ بتائیے. دین کی تعلیم یہ تھی. اب کسی نے اپنے بیان میں بھی کہہ دیا یہ بھی دین کے خلاف ہے, برا ہوا. بتائیے نا دین کے خلاف کیا ہے. تاثر یہ مل رہا ہے بیان سے کہ اگر کسی اور اس سے وہاں کا قانون ماننا چاہیے, وہاں کے قانون کے خلاف اپنے ہاتھ میں کیوں قانون لے لیا, دین کے خلاف ہے.
یہ بات نہیں، وہ مارنا دین کے خلاف ہے، وہ ان جھوٹی روایات سے ہے، اور یہ عام ہے، عام تصور ہے۔ کیوں دین کو بدنام کرتے ہیں؟ یہ ان کا ذمہ داری ان کی ہے، یہ کہ جنہوں نے ان کو کریٹ کیا ان نوجوانوں کی ذمہ داری نہیں تھی۔ یہ کورس کریکشن ہونا چاہیے، یہ اصلاح ہونی چاہیے واپس۔ اس کے بغیر یہ لیپا پوتی ہوگی، کوئی نہیں مانے گا، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اور ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ کوئی یقین کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم ہمارے دین کو صحیح سمجھیں اور ہم ہمارے دین کو غلط پیش نہیں کریں دنیا کے اندر جگہسائی کے لیے، فنگر ریزنگ کے لیے، انگلیاں اٹھوانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے عوام پر جن کے پاس علم نہیں، ان پر رحم فرمائے، اور انہیں یہ توفیق دے جنہوں نے یہ ذہن بنایا کہ اب اس کی دوبارہ اصلاح کریں، یہاں سے ہی کریں۔ ہوتی ہیں غلطیاں کسی سٹیج کے اوپر بھی آ جاتی ہے سمجھ میں، حوالے تو دیکھ لیجئے نا، چیک کر لیجئے، قرآن کی آیات کو چیک کر لیجئے میں نے دی، اور اسے بھی میرے پاس آ جائے جسے نہیں یقین ہو ان 8 روایات کو جن کو میں نے کہا ہے کہ ان میں کیا راوی کہاں کہاں غلط ہے، کہاں کہاں ضعیف ہے، میں محققین کی تحقیقات دکھا دوں گا۔ تو پھر یہ سلسلہ اب رک جائے، صرف ایک مسئلے میں نہیں، ان تمام چیزوں میں جس کے اندر ہمارے فیصلے وہ ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، ان کا عمل، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جب قرآن کے متن نے حکم دیا ہے اور حضور کی زندگی میں اس کے عمل نہیں ملتے ہیں، اب اس کے خلاف جو عمل ملتے ہیں اسے آپ دین مان لیتے ہیں۔ اللہ ان پر رحم فرمائے اور باقی امت پہ بھی رحم فرمائے جو نہیں جانتے۔ نہیں جاننا بھی اصل میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا، یہ عذر نہیں ہوتا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ جانیے نا، سمجھدار ہیں تو دنیا کی 50 چیزیں جانتے ہیں، لیکن جانتے تو آپ جاننے کی کوشش تو وہیں سے کرتے ہیں نا، اسی چین سے، نہ قرآن سے ڈائریکٹ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ڈائریکٹ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں کہ سوال اٹھائیں گے، نہ آنکھیں بند کر کے پھر ہمیں تو یہی بتایا گیا اوپر سے۔ تو اگر کوئی غلطی اوپر سے ہو گئی تو آپ اسے دہراتے چلے جائیں گے۔ اب وہ دور نہیں بچا کہ جب وہ ایک جگہ کی چیز وہیں رہ جاتی تھی، اب تو کھٹ سے پوری دنیا میں جاتی ہے اور خوب اور نمک مرچ لگا کر پھیلائی جاتی ہے۔ اس میں تو کم سے کم ہم کچھ مثالی کردار پیش کرتے ہیں اس ماحول کے اندر۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم۔